ظاہری زندگی میں صحابہ نے مانگا ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور جاؤ کی بہاریں لوٹی ہیں، اور حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر بھی صحابہ کا ایمان اور یقین یہ تھا کہ بظاہر حضور پردہ فرما گئے ہماری آنکھوں سے، لیکن در مصطفیٰ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے عقیدہ دے گئے صحابہ کہ آج بھی تمہاری جانوں پہ ظلم ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جانا تو بڑی مشکل بات ہے، آج کل تو ایسی پابندیاں ہیں تو کیسے جائیں، اب گناہ ہو گیا ہے غلطی سے، اب کیسے جائیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اگر وسائل ہوں اور جانے کے لیے آسانیاں ہوں تو وہاں چلے جاؤ، اگر وہاں نہیں جاتے تو کسی نکر میں کسی کونے میں اکیلا بیٹھ کے میرے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دو، درود پڑھنا شروع کر دو۔ یہ تو صحیح حدیث ہے نا کہ جب درود پڑھتے ہو تو کریم آقا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں ضرور، لیکن آقا جواب تو دیتے ہیں نا، تو جب جواب دیتے ہیں تو تم درود پڑھو گے، ادھر آقا کا جواب شروع ہو جائے گا، آقا کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، تو اسی مزے میں تو پھر اپنی عرضیاں بھی پیش شروع کر دے خدا کی بارگاہ میں، ہیں جی؟ تو حضور کا درود کیا ہوگا؟ تم تو پڑھو گے اللہم صلی علی محمد، کبھی درود ابراہیمی پڑھو گے، کبھی کون سا درود پڑھو گے، لیکن حضور کا درود کیا ہوگا؟ حضور کا درود یہ ہوگا، مولا یہ جو میری بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، میری محبت میں مست ہو کر، دنیا سے بے نیاز ہو کر، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے ہیں اور زبان درود سے لا رہے، مولا میں اس پر یہ درود بھیجتا ہوں کہ اس نے جو گناہ کیا وہ معاف کر دے۔ درود کا مطلب رحمت بھی ہوتی ہے نا، مغفرت بھی ہوتی ہے، تو اس کا گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ آج بھی ہم سے اگر گناہ سر زد ہو جائے تو ہم حضور کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ حضور کا در جو ہے نا، یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہے، ہاں وہ مدینہ شریف آپ کا مسکن ہے، آپ رہتے وہاں ہیں، لیکن اگر کوئی عاشق دیکھنا چاہے نا تو حضور ہر عاشق کے سینے میں رہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ تو تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور رحمت کائنات جو قاضی زید الحسینی دیوبندی ہے اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 389 میں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو صالح حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے 3 دن کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے اور حضور کی گنبد خضرا میں تشریف لے جانے کے 3 دن بعد، کتنے 3 دن بعد، ایک دیہاتی آیا، بدو تھا، بکریاں چرانے والا دیہاتی تھا، ہے مسلمان تھا، صحابی رسول تھا، تو وہ آیا اور آ کر کے آپ کے مزار عالی کے ساتھ چمٹ گیا، چمٹ کر اپنے سر پہ اس مزار اقدس کی مٹی لے کر برکت کے لیے ڈالنے لگا، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ نے سنایا تھا اور اس کلام کو یاد بھی کرایا تھا، اس کلام میں یہ آیت بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، آپ نے ہمیں یاد کروایا تھا یہ سبق، میں نے ایسا یاد کیا کہ آج تک بھولا نہیں ہے، اب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور حاضر ہوں، آپ اپنے اللہ سے مجھے بخشوائیں نا۔ وہ بدو کہنے لگا آپ اپنے اللہ سے، یعنی بدو بھی ہو کر اس کا عقیدہ صحیح تھا، یہ آج جو کہتے ہیں نا کہ یہ قبروں پہ جا کر ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے تو بدوؤں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اللہ سے بخشوائیں محبوب خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ سے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم جس صاحب مزار کی قبر پہ جاتے ہیں، ہم تو قبر پہ جا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ شرک کر گیا ہے، ہم کہتے ہیں نادان شرک تو کر رہا ہے، ہم تو قبر پہ آ کے ثابت کرتے ہیں ہمارا خدا زندہ حی القیوم ہے، اس کی قبر کوئی نہیں ہے، اگر وہ اس کی قبر ہوتی تو پھر شرک ہوتا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ دیکھو ہمارے پیر کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے، داتا نام تھا، غریب نواز تھا، خواجہ تھا، ارے غوث اعظم تھا، مولا علی تھا، ارے عثمان ذو النورین تھا، ارے فاروق اعظم تھا، ارے ابو بکر صدیق تھا، لیکن دیکھو وہ
انسان تھے سارے اب دنیا سے موت کا ذائقہ چکھ کے قبر میں چلے گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم شرک مٹاتے ہیں قبروں پہ جا کر، قبروں پہ جانے سے شرک مٹتا ہے، شرک بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کی قبر نہیں ہے، رب حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ میرا رب جو ہے وہ تو حی القیوم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ تو حی القیوم ہے، اس کی قبر ہے ہی نہیں، تو پھر شرک کیسے؟ کہتے نہیں تم سجدہ کرتے ہو، میں نے کہا ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے قبروں کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے۔ میں نے کہا کدھر دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں داتا صاحب کی قبر پہ گیا۔ میں نے کہا کیوں گیا تھا؟ مشرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہتا نہیں نہیں میں اس لیے سے نہیں گیا تھا کہ میں قبر کو سجدہ کروں، میں صرف تماشا دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ہاں جی، میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا سارے لوگوں کی پیٹھیں قبلے کی طرف تھی اور سارے قبر کے ارد گرد پاس کھڑے تھے اور سارے بیٹھے، کوئی میں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی جھک رہا تھا، کوئی چوم رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا وہاں پہ آپ کتنی دیر ٹھہرے کہ نماز کا وقت آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں آیا ہے۔ میں نے کہا نماز اذان ہوئی ہے، جماعت ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں جماعت بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جس وقت مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت مجھے بتا جو داتا کی قبر کے ارد گرد جو چوم رہے تھے، جو جھکے ہوئے تھے، جو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے ادھر تھے، یا مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کے کہنے پر وہ سارے مسجد کی طرف منہ قبلے کی طرف کر کے داتا کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں وہ تو جب قد قامت الصلاۃ کا وقت آیا تو سارے داتا کی طرف پیٹ کر کے وہ اللہ کی طرف منہ کر لیا، انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، کعبے کی طرف، اور وہ سارے قبلہ رو ہو کر کے انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی توحید ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ قبر والے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے راہبر ہیں، لیکن جو معبود ہے وہ اللہ ہے۔ دیکھو ہم سارا دن صبح سے لے کر زور تک اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہے، لیکن جب بلاوا قادر مطلق کا آیا، معبود کا آیا کہ میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، تو ہم نے پھر ان کی طرف پیٹ کر کے اپنے رب کی طرف منہ کر لیا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، کہتے ہیں تفسیر قرطبی سورہ نساء کی اس آیت کے، اور دیوبندی کا عالم ہے یہ رحمت کائنات کتاب لکھی، اس نے صفحہ نمبر 389 میں لکھتا ہے کہ وہ بدو آ کر کے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، یا رسول اللہ آپ کی قبر شریف کی طرف لپٹ گیا آپ کے ساتھ۔ یہ رحمت کائنات اردو میں لکھی ہوئی، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضور کے در اقدس کی وہ قبر شریف کی مٹی مبارک جو فقط کعبہ نہیں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، مدینے دی مٹی ہیں جی سب تو بیٹھی انہاں کو پوچھو جنہ وان کی ڈٹھی، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تیرے واری واری جاواں، نہیں مٹیے مدینے دی، نہیں مٹیے مدینے دی۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس مٹی کا مقدر اور بھاگ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے جی۔ اس کی کوئی قیمت ہوتی تو فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام نہ آتے اس مٹی کو دیکھنے کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے نہ آتے، بیت المعمور اپنا کعبہ چھوڑ کے ادھر آتے ہیں کیونکہ وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ کہنے لگے وہ مٹی بھی سر سے وہ مٹی بھی قبر شریف سے اٹھائی اپنے سر پہ ڈالنے لگے، تو میں کہتا ہوں برکت کے لیے ڈال رہے تھے۔ یہ مٹی ڈالنا بھی شرک نہیں ہے کیونکہ رب کی قبر ہی نہیں تو مٹی کدھر ہوگی۔ تمہارے ملا نے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ خواب میں رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے مولوی مر گئے تھے، نبینے تھے، بڑے عالم تھے، آنکھوں سے نبینے تھے، تو میں نے دیکھا کہ خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اگر تو چاہتا ہے علم و عرفان کے سمندر تیرے سینے میں جھمو دیے جائے تو اس نبی نے اس انے کی قبر کی مٹی کھا، قبر کی مٹی کھا۔ میرے پاس حوالہ موجود ہے جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کا، قبر کی مٹی کھا۔ کہنے لگا میں نے قبر کی مٹی کھائی تو پھر کیا تھا؟ اللہ کے علم و عرفان کے سمندر میرے سینے میں موجزان ہو گئے، ٹھاکے مارنے لگے۔ ارے تیرے ملا کی قبر وہ بھی نبینا ہو تو اس کی قبر کی مٹی کھائے تو پھر اس کے سینے میں علم و عرفان کے سمندر موجزان ہو جائے تو پھر بتاؤ نا داتا کا لنگر کھائیں گے تو کیا ہوگا، خواجہ کا لنگر کھائیں گے تو پھر کیا عظمتیں ہوگی، غوث اعظم کا لنگر کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی۔ یہ تو تیرے ایک نبی نے عالم کی بات ہو رہی ہے، یہ تو جو عالم تھے یہ فقط عالم نہیں تھے، عالم ربانی بھی تھے، اور علم لدنی ان کو اللہ نے عطا کیا
دیا ہوا تھا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من سب نبیہ فقتلوہ، من سب نبیہ فقتلوہ، من سب نبیہ۔ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ سب کو کرم اللہ وجہ الکریم۔ ہاں اب اس کی حکمت بات میں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ باقی صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو کرم اللہ وجہ کریم کیوں کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا۔ وقت نہیں ہے چونکہ میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنی آپ کے عقیدے کی پختگی کے لیے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی حضور کے پاس گناہ کر کے جانے والے کے گناہ معاف ہوتے تھے، اور حضور دنیا سے پردہ فرما جائے، ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجل بھی ہو جائے، تو پھر بھی صحابی کا عقیدہ تھا کہ پھر بھی قبر رسول در رسول پہ جاؤ گناہ کر کے، اللہ پھر بھی معاف فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بدو جو تھا اس نے جب یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اور اس قرآن میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کہ اپنے جانوں پہ ظلم کر دو، گناہ کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، شیر خدا مولا علی مرتضیٰ پاس کھڑے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی تو علم سمجھتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن سمجھتا ہے، جو فرماتے ہیں سارا قرآن جو ہے اس کو اکٹھا کرو تو اس کا سارا نچوڑ اور اس کا سارا مفہوم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مفہوم اکٹھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا مفہوم اکٹھا کرو تو با کے نقطے میں ہے۔ فرمایا سنو وہ با کا نقطہ کیا ہے؟ فرمایا انا نقطۃ البا، میں وہ نقطہ ہوں۔ ایسے تو نہیں ہے فرمایا میرے آقا نے وانا مدینۃ العلم والی البابوہا، فرمایا وہ نقطہ میں ہوں، گویا سارے قرآن کا نچوڑ علی ہے۔ ہاں سارے قرآن کا ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بھی مانتے ہیں، ساتھ علی کو ایسا بھی مانتے ہیں۔ ہم تقابل کرانے والے نہیں ہیں، ہم کون ہوتے ہیں تقابل کرانے والے کہ اس کی کم ہے تو اس کی زیادہ نہیں۔ میرے آقا سے جو جڑ گیا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دینے والا اعلیٰ ہے تو لینے والے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی سارے اعلیٰ ہیں، وہ بھی سارے اعلیٰ ہیں۔ یار سوچو تو صحیح نظر ہے اس بات کو، ہاں جی، کہ مولانا روم اپنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو میری محبوب کی بارگاہ میں جچنے والے لوگ تھے نا، جن کو تو حضور نے نگاہ ناز سے توحید کے جام پلائے تھے نا، زبان مبارک سے پڑھایا بھی تھا اور نظروں سے توحید کے جام پلا کے مست و الس کر دیا تھا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ آگے شیخ سعدی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ حمام میں گیا ہوں، یہ حمام نہیں ہوتے جو جس کو نائی کی دکان بھی بولتے ہیں نہانے کے لیے، ہاں جی، کہتے ہیں میں ایک حمام کی دکان میں گیا ہوں، فرماتے ہیں گلے خوشبوئے روزے در حمام رسید از دست محبوب بدستم، کہتے ہیں حمام میں گیا تو ایک محبوب نے مجھے تھوڑی سی مٹی دی، جب مٹی دی تو میں نے دیکھا کہ اس مٹی سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے، تو میں نے مٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا بدو گفتم کے مشک یا حبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، اے مٹی بتا تو مشک ہے یا عمر ہے کہ تیری خوشبو نے میرے دل کو مست کر دیا ہے، مست کر دیا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بود، بگفتہ من گلے ناچیز بود ولیکن مدت باغل نشستم، کہنے لگی مٹی آواز دے کے ارے میں تو مٹی ہوں ناچیز ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، خوشبوئیں شو کو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات ضرور سن کہ ولیکن مدت باغل نشستم، ہاں ایک تھوڑی سی مدت مجھے پھولوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا، چمن کی بہاروں کے اور پھولوں کی پنکھڑیوں کے نیچے مجھے بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما حاکم کہ ہستم، کہتی ہے وہ ہم نشین جو تھے میرے پھول تھے، جن کا ہم نشین پھول ہو تو مٹی بھی مشک اور عنبر سے بھر جاتی ہے، اور جس کا ہم نشین محبوب خدا ہو تو پھر اس کی شان کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جی۔ تو فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اس قبر پاک شریف کے پاس تھا، اور وہ بدو جب یہ بات کر کے ہٹا تو آپ نے فرمایا کہ قبر شریف کے اندر سے آواز آئی اے میرے غلام جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، جا تیرے اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ دوسری روایت سنو جی، یہ روایت تفسیر ابن کثیر جلد 2 کے اندر موجود ہے۔
تفسیر ابن کثیر غیر مقلد جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کے بہت بڑے عالم دین حافظ ابن کثیر انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ قطبی فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس میں بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آیا حاضر ہو کر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ بریلویوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. میں دیوبندیوں والے حدیثوں کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جائز بھی ہے اور اس سے برکت بھی ملتی ہے. کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ بدو آ کر کے حضور کی قبر انور پر کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. اس کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کی آیت پڑھی. اور اس کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خداوند قدوس سے فرمایا کہ میری شفاعت فرمائے یا رسول اللہ. خداوند قدوس سے میری شفاعت فرمائے اور میرے گناہ بخشوائے اللہ سے. اور اس کے بعد اس نے اشعار پڑھے عربی میں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میری جان اس قبر مقدس پر قربان. صحابی کا عقیدہ دیکھو, میری جان اس قبر مقدس پہ. یہ کہتا ہے, وہابی کہتا ہے نہیں جی نہیں بس آج کر لیا, ادھر کیا ضرورت ہے جانے کی, لاکھ نمازیں چھوڑ کے 50,000 یہ خسارے کا سودا ہے. یہ خسارے کا سودا نہیں ہے بابا. ہاں وہ لاکھ نمازیں جو پڑھی ہیں تو غلطی بھی ایک کی ہے تو لاکھ کا گناہ بھی پلے پڑا ہوا ہے. جاؤ در مصطفیٰ پہ, وہ لاکھ نماز بچ جائے گی, لاکھ گناہ معاف ہو جائے گا. سودا خسارے کا نہیں ہے, سودا تو ہاں جی فائدے کا ہے. ہاں جی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر مقدس پر میری جان قربان جس میں آپ آرام فرما ہیں اور اس میں پاک دامنی اور سخاوت اور بخشش ہے. کہتے ہیں یہ فقط قبر نہیں ہے کہ قبر ہے مردہ ہے فرمانا, نا یہ قبر عطر کے اندر لیٹنے والا کریم ہے, سخاوت ہے, بخشش ہے, مغفرت ہے. جو بھی مانگنے والا آئے تھے وہاں پہ اس کو وہ جو بھی مانتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب آپ جانے, آپ کا رب جانے. جی حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں پہ گناہگار کی بنائی ہے. بس یہ بات کہی اور وہ چلا گیا. اور عتبی کہتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. سویا تو قسمت نے انگڑائی لی, جاگ اٹھی اور صاحب قبر محبوب خدا کا دیدار ہو گیا. جب دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا عتبی نام لے کے, جو بیٹھا تھا دیکھتے نہیں ہیں تو پھر کون کس طرح نام لیا. فرمایا عتبی آپ کو پتا ہے کہ دعا کرنے والا بدو تو چلا گیا ہے, میری قبر مبارک کے پاس بیٹھنے والا عتبی علی بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا عتبی اس عرابی کو جا کے بشارت دے دے کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. ہاں در مصطفیٰ سے دور لوگوں کو نہ ہٹاؤ. توحید کی آڑ میں یہ دین کی خدمت نہیں ہے, دین کے ساتھ ظلم ہے اور میرے نبی کی امت کے ساتھ ظلم ہے, بلکہ ساری مخلوق کو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع کرو. اس کا نام ہے اتحاد بین المسلمین. یہ اتحاد بین المسلمین نہیں ہے کہ مزاروں کو شرک کے اڈے کہہ دو, محبوب خدا کی بارگاہ سے بھی لوگوں کو روکو, حضور سے بھی ہٹا کے کہو بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, جب وہ سنتا ہے تو مانگتے کیوں نہیں ہو, شراک سے زیادہ قریب ہے تو کیوں نہیں مانگتے. صحابی سے بھی بڑھ کر تو بڑا عالم جم گیا ہے, صحابی ہے. حضور کے زندگی مبارکہ بھی میں نے بخاری کی حدیث سنائی, زندگی مبارکہ میں بھی تشریف لاتے تھے, صحابہ گناہ ہوتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے اور حضور اس ظاہری زندگی میں پردہ فرما گئے, پھر بھی صحابی حضور کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر کے حضور سے قبر انور کے پاس استغاثہ کرتے تھے اور اللہ ان کی اس گناہ کو معاف فرما دیتا تھا. مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو 23,648 حدیث نمبر ہے, اور مستدرک حاکم کے اندر یہ 8,749 حدیث نمبر ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت داؤد بن صالح فرماتے ہیں ایک دن مروان آ نکلا اور اس نے ایک آدمی کو دیکھا, یعنی مروان ایک بادشاہ تھا, وہ مدینہ طیبہ نکلا اور آیا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا, دورے سے ہوا ہے, اور دیکھا کیا دیکھا مروان نے, دیکھا کہ قبر انور پر ایک آدمی کو دیکھا جس نے قبر انور پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا؟ اپنا سر رکھا ہوا تھا. ہاں جی, چہرہ رکھا ہوا تھا اپنا, اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ, بس یہ کہہ رہا تھا. تو مروان کہتا ہے کہ میں دیکھوں صحیح اس کو کہ ہے کون ہے, یہ انپڑھ ہے, کوئی جاہل ہے, یہ کہیں اس کو سمجھ نہیں ہے,
کہ قبر انور پر اس نے چہرہ رکھا ہوا ہے، جیسے آج کہتے ہیں ذرا سا جھک گیا تو سجدہ کر رہا ہے. وہ مروان کہتا ہے میں نے اس کو اٹھاؤں، اس کو دیکھوں تو صحیح کہ شاید یہ کم علمی کی وجہ سے اس نے سر رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جھکنا نہیں چاہیے. مروان دوڑ کے جا کر کے بالوں سے پکڑ کر جب اوپر کرتا ہے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ چہرہ جھکا ہوا تھا جو قبر انور پا. وہ کس کا تھا؟ مہمان میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. ان سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا جو بادشاہ طبا کے عالموں کی نسل میں چلتے چلتے خاتم نبی کا رکھا ہوا تھا. ہاں جی، اور وہ خط گھر میں رکھا ہوا تھا. سارے مدینے والے آنکھوں کا فرش بچھا کے کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، میرے گھر تشریف لائے نا، خوشی ہوگی یا رسول اللہ، رونقیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، تشریف لائے نا، ہماری میزبانی کا شرف ہمیں عطا فرمائے. فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، جس کے گھر یہ جائے گی بیٹھے گی اس کے گھر میں جاؤں گا. یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا. نبی کا علم کی بات کرتا ہے، جس اونٹنی پہ میرا نبی سوار ہو جائے اسے بھی پتا تھا 1000 سال پہلے طبا جو آیا تھا اس نے خط لکھ کر لیٹر لکھ کر اپنے عالموں کو دیا تھا. نسل در نسل چلتا ہوا سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر موجود تھا. اونٹنی سارے مدینے کا چکر لگا کے سیدھا جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں. فرمایا میرے طبا، میرے بھائی طبا کا خط مجھے دے دو. کیا شان ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب انصاری تھے. جب اس نے آپ کے چہرہ اقدس کو اٹھا کے دیکھا تو ابو ایوب انصاری تھے. تو آپ نے فرمایا، ابو ایوب انصاری نے فرمایا مروان تو کیا پریشان ہو رہا ہے، کیوں میرا سر اٹھایا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کسی بت یا پتھر کے پاس آیا ہوں؟ نا تجھے پتہ نہیں میں محبوب خدا کے پاس آیا ہوں. گویا صحابہ کا بھی عقیدہ اور ایمان تھا کہ محبوب خدا زندہ ہیں، حیات ہیں. تو اس لیے دوستان محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات ظاہری میں بھی اور حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی جب بھی کسی صحابی کی کوئی پریشانی مشکل بنی اس نے در رسول کو نہیں چھوڑا. کیا وہ خدا کے زیادہ قریب نہیں تھے؟ تو آج 1400 سال بعد امت مسلمہ کے اندر انتشار اور اشتراک پیدا کرنے والا خدا کے بڑے نزدیک ہو گیا. توحید تجھے سمجھ آ گئی. انہیں توحید نہیں سمجھ جن کو میرے مصطفیٰ نے توحید کے جام پہ لائے تھے. سنو ذرا، مراد رسول توحید کا علمبردار. خدا کی قسم پورے روئے زمین میں آدم سے لے کر میرے کریم آقا کی آخری صحابی تفیل دوسی تک پوری روئے زمین میں ایسا شخص کوئی نہیں ملتا، اتنا بڑا توحید کا علمبردار، توحید پرست نہیں ملتا کہ جس کے راستے میں آگے گلی میں شیطان آ رہا ہو تو شیطان پیچھے پاؤں بھاگ جاتا ہے. عمر آ رہا ہے، اتنا بڑا کوئی نہیں ملتا. بڑی شانوں والے ہیں سارے صحابی، میں کسی کا انکار نہیں، سارے شانوں والے عظمتوں والے ہیں، لیکن اس جیسا توحید کا آشنا، جو توحید کو سمجھنے والا اور توحید کا پاسدار ہے، توحید کا محافظ ہے، اتنا بڑا کوئی بھی نہیں ہے. کہ گلی میں شیطان آتا ہے تو آگے پتہ چل جاتا ہے عمر بھی اسی گلی میں آ رہا ہے تو پلٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں عمر شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے، سائے سے بھی بھاگتا ہے. دور فاروق اعظم ہے، یہ سن 18 ہجری کا واقعہ ہے. قحط عام الرمادہ میں حضرت بلال بن حارث المزنی نے جب فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ ہر طرف سے جو ہے نا یعنی پانی ختم، سبزے ختم، جانور مرنے لگے، بچے مرنے لگے، بھوک سے لوگ مرنے لگے، بہت سخت قحط سالی ہو گئی. جب قحط سالی ہو گئی نا تو یہ حضرت بلال بن حارث جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ چلے گئے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول ہیں، قبر رسول پہ چلے گئے. یہ صحابی رسول ہیں جدھر مرضی بیٹھ کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے دعا مانگ لیتے، مسجد نبی میں بیٹھ کے دعا مانگ لیتے. دعا تو اللہ سنتا ہے، لیکن قبر نبی کے پہ کیوں آئے؟ لا وجد اللہ، لام بتا رہی ہے کہ دعا جہاں کہیں بھی قبول نہ ہو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، بے نیاز بغیر مانگے عطا کرتا ہے. پھر یہاں جو ہے نا، یہاں پھر وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جی مانگنے کی ضرورت ہے. فرمانے لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں. ارے کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے در کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہ ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان دو کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر
کی ہے؟ در رسول پہ جو آ گیا تو حضور نے نہیں فرمایا کہ لا نہیں آج میرے پاس نہیں ہے، یا فرمایا اگر تو کل آ جاتا مل جاتا، نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جو بھی آیا جنت مانگنے آیا، دنیا مانگنے آیا، جو کائنات کی نعمت حضور کے پاس آ گیا مانگنے کے لیے، بس سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث در رسول پہ آ کر، روضہ رسول، قبر رسول پہ آ کر کیا کہتا ہے؟ سنو ذرا، اپنا ایمان تازہ کرو۔ جی یا رسول اللہ، زندگی میں جائز تھا، اب نہیں جائز ہے۔ ہاں جی، یہ تو زندگی مبارکہ کے بعد قبر رسول پہ آ کے صحابی رسول کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلاکوا۔ قاضی زید حسین جو بندی نے رحمت کائنات میں اندر بھی یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں، اور مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث نمبر 32,600 نمبر حدیث کا، اس میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں بلال بن حارث حضور کی قبر انور پہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلاکوا، یا رسول اللہ اللہ سے بارش مانگ کے دو، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ صحابی رسول نے تو نہیں سمجھا کہ میرے اور رسول میں فرق نہیں، میں تو زندہ ہوں، منہ سے دعا کر سکتا ہوں، حضور تو چلے گئے ہیں۔ جی نہیں، حضور صحابی رسول کا عقیدہ تھا میرے میں اور نبی میں بڑا فرق ہے، میں منگتا ہوں، حضور اللہ کی عطا سے کرم کو فرماتے ہیں۔ ہاں جی، تو کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلاکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ، امت ہلاک ہو رہی ہے، قحط سالی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مر رہی ہے، اپنے رب سے بارش مانگ کے ہمیں عطا فرماؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ ہے گواہ۔ ہاں جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جب حضور کے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اگر کسی سے کوئی صحابی سے غلطی ہو گئی، حضور کے در اقدس پہ آتے تھے، اور حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں پردہ فرما جانے کے بعد جب حضور اپنی لحظ شریف میں تشریف فرما ہو گئے، تو وہ اس وقت بھی صحابی اپنی زندگی میں صحابہ کا معمول تھا کہ اس وقت بھی وہ صحابہ سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ یہ ہمیں عقیدہ دے کے گئے ہیں کہ دنیا والوں مارے مارے نہ پھرو، کہیں بھی تمہیں کوئی بھی جگہ پناہ نہ ملے گی، پناہ در رسول پہ ملے گی، پناہ در رسول پہ ملے گی۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔